اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس میں قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں اب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، کیونکہ ہدایت کے جن 3 ذرائع کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں بڑی تفصیل سے فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلا قرآن مجید ہے، پھر اس کے بعد سنت اور اس کے بعد حدیث. اور ان باتوں کی تائید میں اور ان باتوں کو پر عمل کرتے ہوئے جماعت میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کا درس بھی ہوتا ہے، سنت کی مختلف چیزوں پر عمل بھی ہوتا ہے اور درس حدیث بھی ہوتا ہے. تو آج کے درس حدیث میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے چند بنیادی باتیں دوستوں کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ ہمیں بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو پوری معلومات نہ ہوں، تو ان کے علم میں یہ آئے کہ حدیث کیا ہے، کس طرح وجود میں آئی، کون سی کتابیں ہیں، اور کس کس طرح حدیث ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، جیسا مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو اس سلسلے میں میں نے کتاب 40 جواہر پارے سے استفادہ کرتے ہوئے چند باتیں نوٹ کی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے حدیث کے لفظ کی بحث کی گئی ہے کہ حدیث ایک عربی لفظ ہے جس کے بنیادی معنی ایسی نئی بات کے ہیں جو یا تو بالکل ہی نئی ہو یا نئے انداز میں پیش کی گئی ہو. دیکھیں کس طرح جامع تعریف بیان کر دی کہ حدیث کیا چیز ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، بنیادی معنی نئی بات کے ہیں یا ایسی بات جو نئے انداز میں پیش کی گئی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یہ تعریف پوری طرح صادق آتی ہے کہ آپ نے امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے زمانے کے لیے ایسی نئی باتیں نئے سے نئے انداز میں بیان کی ہیں جو ہمیشہ ان کے لیے ہدایت اور ہم سب کے لیے بھی ہدایت کا موجب ہیں. پھر فرمایا گیا ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نئے اور بیش بہا حقائق پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام اصطلاحاً حدیث رکھا گیا ہے. پھر یہ بات قابل ذکر ہے کہ حدیث اس مقدس کلام کا نام ہے جو ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، یا جس میں آپ کی پاکیزہ زندگی کا کوئی چشم دید واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر آپ کے صحابہ اور بعد کے مسلمان راویوں کے ذریعے وہ کچھ عرصے کے بعد تحریر میں لا کر محفوظ کر لیا گیا. تو جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، پھر صحابہ نے وہ باتیں آنے والے لوگوں کو بتائیں یا اس زمانے کے لوگوں میں اس کا ذکر کیا گیا، اور ان باتوں کو پھر محفوظ کر لیا گیا تحریر کے ذریعے. یہ وہ باتیں ہیں جن پر حدیث کا لفظ اطلاق پاتا ہے. اب یہ حدیث کے بارے میں چند ایک اور معلوماتی باتیں ہیں جو میں اس جگہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے عام طور پر تو لوگوں کو کم ہی معلوم ہوگا کہ کتنی کتابیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جس وقت محفوظ ہوئے اور پھر پرانے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے بڑی ہی محنت اور دیانتداری سے ان اقوال کو جمع کیا، تو اس کی حدیث کی بعض کتابیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور ان کی تعداد 6 ہے جو سب سے زیادہ ثقہ، قابل اعتماد اور مشہور کتابیں ہیں. میں ان کے نام ذکر کرتا ہوں تاکہ دوستوں کو ان کی طرف بھی توجہ ہو. پہلی کتاب صحیح بخاری ہے جو حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری کی لکھی ہوئی ہے. مطلب انہوں نے اس کو قلم بند کیا، لیکن ارشادات شروع سے لے کے آخر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں.
امام بخاری کی یہ کتاب حدیث کی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے، اور امام بخاری کا ذاتی مقام بھی مسلمہ طور پر سب محدثین میں بالا سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کا نام اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ پھر دوسری مشہور کتاب حدیثوں کی صحیح مسلم ہے۔ یہ امام مسلم بن الحجاج نیشاپوری کی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس میں احادیث جمع کی بڑی احتیاط کے ساتھ۔ آتا ہے کہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم یہ دونوں بہت احتیاط کرنے والے بزرگ تھے، اور اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ لگتا کہ یہ اس شخص نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو اس سے ہرگز وہ روایت نہیں لیتے تھے، اور اگر انہیں پتہ لگتا کہ کسی دوسری جگہ کوئی آدمی قریب کے زمانے کا زندہ موجود ہے تو وہ اس سے جا کر روایت لینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے، اور ان کی جو کتاب ہے اس کو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے، اور ان کی اپنی کتاب جو دوسرے نمبر کی ہے اس کا نام صحیح مسلم ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حدیث ملے جو دونوں کتابوں میں درج ہو تو اس کو محدثین نے متفق علیہ قرار دیا ہے کہ دونوں یہ جو حدیث کے بزرگ امام ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اتفاق کیا ہے، تو گویا وہ ثقہ ہونے کے لحاظ سے، اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بالکل ایسی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر تیسری مشہور کتاب جامع ترمذی کہلاتی ہے، اور چوتھی کتاب سنن ابو داؤد کہلاتی ہے، اور پانچویں کتاب سنن نسائی ہے، اور چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ تو یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں جو عام طور پر محدثین نے، علماء نے، اور بعد کے آنے والے اسکالرس وغیرہ نے سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث کی 6 کتابوں کے ایسے مجموعے ہیں جو اپنے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے بہت ہی فائز ہیں، بہت ہی بلند ہیں، اور ان کو حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو کتابیں چھوٹی بڑی ملا لی جائیں تو ہزاروں تک تعداد پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ 6 کتابیں معروف ہیں۔ پھر ایک اور سوال حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں، یعنی کس قسم کی حدیثوں کو پڑھا جائے تو کیا کیا مضامین اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے محدثین نے 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ مضمون بنتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو یا کسی ارشاد کو درج کیا گیا ہو، کسی صحابی نے ان کو سنا اور آگے اس کو بیان کیا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کہ یہ بات آپ نے تقریر فرمائی۔ تو اس لحاظ سے حدیث قولی پہلے نمبر پر ہے۔ اور پھر حدیث فعلی ہے، یعنی وہ حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا ذکر نہ ہو بلکہ صرف فعل کا ذکر ہو، کسی کام کا ذکر ہو۔ مثلا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ کام کیا، یا فلاں دینی فریضہ اس رنگ میں ادا فرمایا، تو جہاں آپ کے فعل کا ذکر ہو، کسی بات کا ذکر نہ ہو، تو وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ پھر ایک حدیث کی قسم یہ ہے، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل تو بیان نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ ذکر ہو کہ آپ کے سامنے فلاں شخص نے فلاں کام کیا یا فلاں بات کہی، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے یا اس بات کے کہنے سے روکا نہ ہو، یعنی آپ نے صاد کیا ہو، اور اگر کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا اور آپ نے اس سے نفی نہیں کی تو گویا آپ نے اس کو قائم کر لیا۔ دراصل عربی زبان میں یہ بڑا عجیب نکتہ ہے یاد رکھنے والا کہ عربی زبان میں تقریر کے معنی بولنے کے نہیں ہوتے بلکہ کسی بات کو برقرار رکھنے کے ہوتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے حدیث تقریری کا مضمون سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ حدیث مراد ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے فعل یا قول کو صحیح سمجھتے ہوئے اسے برقرار رکھا ہو اور اس پر اعتراض نہ کیا ہو۔ پھر ایک ایسی حدیث ہے حدیث قدسی۔ یہ قسم ایسی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ارشاد یا فعل منسوب کیا ہو، مثلا یہ فرمایا ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس طرح ارشاد فرمایا، یا یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی، تو یہ بات پھر قرآنی اور یہ بات قرآنی وحی کے علاوہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب آخر میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احادیث کے بہت سے مجموعے شائع شدہ ہیں۔ ان کی تعداد بھی جو معروف ہیں کافی زیادہ ہے۔ میں 5 ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا جو مجموعہ ہے وہ ریاض الصالحین کا ہے، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مجموعہ 40 جواہر پارے ہے جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف ہے۔ اور پھر ایک بڑی ضخیم کتاب حدیقۃ الصالحین ہے جو حضرت ملک سیف الرحمن صاحب مفتی سلسلہ نے مرتب کی، اور بڑی ہی جامع اور ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ متن بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے۔ پھر ایک کتاب حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کا نام 40 احادیث ہے، جس میں 40 احادیث جمع کی گئی ہیں۔ پھر ایک اور کتاب 5ویں نمبر پر میرے والد محترم حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندری کی ہے جس کا نام نبراس المومنین ہے، کہ مومنین کے لیے چراغ۔ تو یہ 5 کتابیں میں نے نمونتاً پیش کی ہیں تاکہ احباب کوشش کریں کہ ان کتابوں کو حاصل کریں، ان سے استفادہ کریں، اور جو مقدس باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ان کو یاد بھی رکھیں، ان کو پھیلائیں، دوستوں کو بتائیں، خود استفادہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔